قسم کھا لی، قسم کو کھول دو، کفارہ دو۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا، نیکی کا کام کرنے سے، تقویٰ کے کام سے رکنے کے لیے قسم کھا لینا، وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ، اور اس سے کہ لوگوں کے مابین مصالحت کرو۔ اب آپ نے کسی دو بھائیوں کے درمیان جھگڑا تھا، مصالحت کی کوشش کی، آپ کی بات نہیں مانی گئی، اب اللہ کی قسم ہے صاحب اب میں آپ کے معاملے میں دخل نہیں دوں گا، اب میں تو قسم کھا بیٹھا۔ نہیں بھائی، اصلاح بین الناس جو ہے، اصلاح ذات البین، یہ کرتے رہو، اور ایسی قسم کھائی ہے اس کا کفارہ دے دو۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ مؤاخذہ نہیں کرے گا تم سے جو تم بغیر مقصد کے، بغیر عزم اور ارادے کے قسم کھا بیٹھتے ہو۔ یہ عربوں کا رواج ہے، واللہ باللہ کے بغیر ان کا کوئی جملہ شروع ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ در حقیقت قسم کھانے کا ان کی اس وقت نیت نہیں ہوتی، بلکہ یہ ان کا ایک، جس کو ہم کہتے ہیں تقیہ کلام ہے، ان کا ایک اسلوب ہے گفتگو کا، واللہ باللہ، تو اس پر مؤاخذہ نہیں ہے۔ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، ہاں جو تم نے ارادہ کر کے، تمہارے دلی ارادے کے ساتھ جو تم نے قسم کھائی ہے، پھر اس پر مؤاخذہ ہوگا، اس سے توڑو گے، اس کا ایک کفارہ ہے، وہ بعد میں آئے گا۔ وہ کفارہ جو ہے وہ پھر سورہ مائدہ کے اندر آ جائے گا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ اصل میں سورہ بقرہ میں بلو پرنٹ آ رہا ہے شریعت اسلامی کا، اور اس کے جو اصل چیزیں ہیں وہ پوری تکمیلی احکام وہ پھر آخر میں آئیں گے، کچھ سورہ نساء ہے، کچھ سورہ مائدہ۔ واللہ غفور حلیم، اللہ غفور ہے، بخشنے والا ہے، اور حلیم ہے، فوراً نہیں پکڑتا، فوراً سزا نہیں دیتا، مہلت دیتا ہے کہ اصلاح کر لو۔ للذین یؤلون من نسائہم تربص اربعۃ اشہر، اب یہ بھی ایک قسم کھا لی جاتی تھی کہ کسی وقت کسی مرد نے، کسی شوہر نے قسم کھا لی اب میں اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا، ناراض ہو گئے، غصہ آ گیا، میں تمہارے سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گا، یہ ایلا کہلاتا تھا۔ حضور نے بھی ایلا فرمایا تھا اپنی ازواج مطہرات سے، جب انہوں نے کچھ زیادہ نفقے کا مطالبہ کیا تھا کہ اب عام مسلمانوں کے ہاں بھی خوشحالی آ گئی ہے تو اب ہمارے اوپر یہ سختی کیوں ہے، ہمارا بھی جو نفقات ہیں، ہمارا جو خرچ ہے، وظائف ہیں، بڑھائے جائیں۔ اس پر حضور نے پھر ایلا کیا، اس کا ذکر ہے، وہ بعد میں آئے گا۔ لیکن وہاں عام طور پر لوگ قسم کھا کے بیٹھ جاتے تھے، اب قسم کھا لی ہے، پچھتا بھی رہے، کیا کرے، قسم کھا چکے، اب بیوی کے پاس کیسے جائے؟ اب وہ بیوی معلق ہے، نہ وہ شادی شداؤں میں ہے اور نہ وہ علیحدہ ہے، آزاد ہے۔ للذین یؤلون من نسائہم تربص اربعۃ اشہر، 4 مہینے کے لیے تو وہ انتظار کیا جا سکتا ہے۔ فإن فاؤوا، اس دوران میں اگر وہ لوٹے، اپنی قسم کو ختم کرے اور رجوع کر لے، تعلق کے زن و شوق قائم کرے، فإن اللہ غفور رحیم، تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ وإن عزموا الطلاق، اور اگر وہ طلاق کا ارادہ کر چکے ہوں کہ واقعتاً اب ان سے سیپریشن ہی ہے، فإن اللہ سمیع علیم، تو اللہ تعالیٰ سننے والا، جاننے والا ہے۔ یعنی یہ کہ 4 مہینے سے زیادہ معلق نہ رکھو کسی کو، یا ادھر یا ادھر، یا فیصلہ کرو اور اسے فارغ کرو، اور یا پھر یہ کہ اپنی وہ قسم ختم کرو اور اس کا جو بھی کفارہ ہے وہ ادا کرو۔ اسی پر غالباً قیاس کیا تھا، بلکہ ساتھ ہی سیرت میں آتا ہے کہ حضرت عمر نے حضرت حفصہ سے پوچھ بھی لیا تھا۔ حالانکہ دیکھیے کہ باپ اور بیٹی کا معاملہ ہو رہا ہے، اور باپ بیٹی سے سوال کر رہا ہے، دین کے معاملے میں حیا اور شرم کی بات نہیں ہوتی۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، تو یہ کہ جو لوگ جہاد پر جاتے تھے، کوئی سال بھر گھر واپس نہیں آ رہا، اب ایک طرف تو ان پر مشقت ہے، وہ بیویوں سے دور ہیں، اہل و عیال سے دور ہیں، ادھر عورتیں جو ہیں وہ بغیر شوہروں کے وقت گزار رہی ہیں، تو پوچھا کہ کتنا عرصہ تم سمجھتی ہو کہ ایک عورت اپنی عصمت اور عفت کو سنبھال کر اپنے شوہر کا انتظار کر سکتی؟ تو حضرت حفصہ نے کہا 4 ماہ، اور میں سمجھتا ہوں شاید انہوں نے اسی پر کہا ہو کہ یہ معلق رکھنے کا حکم بھی قرآن مجید میں جو ہے زیادہ سے زیادہ اس کی مہلت 4 مہینے ہے۔